يا حبيب التوابين يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك۔ رمضان مبارک مہینے کے اندر ہمیں کون کون سی عبادات انجام دینی چاہیے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک مہینے میں روزہ بذات خود ایک بڑی عبادت ہے، اس کے ادائیگی میں بندے سے کسی نوعیت کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح سے شریعت میں اس روزے کے رکھنے کی ہدایات موجود ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری بڑی عبادت نماز۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ روزے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں نماز کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ دونوں عبادتیں فرض عبادتیں ہیں اور اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں جی۔ اور نماز کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو انسان اس دین اسلام سے نکلنے کے دہانے پر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز جیسی اہم عبادت کو اس خاص مہینے کے اندر اس کا بہتر اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رمضان مبارک مہینے کے اندر یا غیر رمضان میں 40 دن تک پہلی تکبیر کے ساتھ نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کتبت لہ براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار جی، کہ اس آدمی کو نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ فرض نماز کی ادائیگی کے ساتھ اس کا اہتمام اسے کرنا چاہیے اس خاص مہینے کے اندر۔ اسی نوعیت پر دوسری اور عبادات ہیں، تسبیح اور استغفار ہے۔ تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چاہے وہ تسبیحات فاطمہ ہوں یا دیگر اور تسبیحات جو ماثور ہیں وہ ہوں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ تسبیح اور استغفار میں کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اگر انسان کا لباس اگر پاک صاف ستھرا ہے تو اسے عطر اور خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر لباس انسان کا گندا ہے تو اسے صابن اور سرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پاک ہے اس آدمی کے لیے تسبیحات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ہر آدمی سے گناہ کا صدور انسانیت کا تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ و استغفار کرو، کیونکہ میں دن بھر میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی جو معصوم ہیں وہ استغفار کریں تو ہم عام آدمیوں کے لیے تو بدرجہ اولا یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طور پر مالی عبادات ہیں۔ یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس خیر و برکت کے مہینے میں بندہ جس طریقے سے بھی چاہے نیکیاں اکٹھا کرے، اور الحمدللہ اللہ کے بندے اس طور پر بہت مشتاق ہوتے ہیں۔ مالی عبادت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، ناداروں، مفلسوں، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ تعاون کا جذبہ بڑھانا، ان کی مدد کرنا، اور یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، اور اس سلسلے میں ہمارے نبی کی ہدایتیں موجود ہیں۔ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سخی اور حد درجہ کریم تھے، لیکن جب رمضان مبارک مہینہ آتا تو آپ کی یہ سخاوت، یہ حد درجہ بڑھ جاتی۔ کریح المرسلہ کا لفظ آتا حدیث کے اندر، کہ جس طریقے سے ریح مرسلہ یعنی وہ ہوا جو چھوڑ دی گئی، کہ آپ بالکل چھوڑی ہوئی ہوا کی طرح پر ہو جاتے تھے، اور خوب اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کا بھی معمول تھا کہ گھر سے کبھی بھی کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا۔ گھر میں کچھ ہو نہ ہو لیکن دوسروں کی مدد کی جاتی تھی۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، گھر میں تلاش کیا، کچھ نہیں پایا سوائے 3 کھجور کے، ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دے دیا، اور تیسرا کھجور ماں کو دے دیا۔ بیٹیوں نے جلدی جلدی کھجور کھا لیا، بچوں کی عادت ہے، اور ماں نے جیسے اس کو ٹکڑے کیے، بیٹیوں نے پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور ماں کی ممتا اور اس کی رحمت جوش میں آیا، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان مبارک مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ اس نوعیت پر ہمارے اندر فراخ دلی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہاں اور بھی کہنا مناسب ہے، بتانا چاہوں گا ناظرین کرام کو بھی، کہ ایک چیز ہوتی ہے سخاوت، اور ایک صفت ہے کریم کی، سخی اور کریم۔ سخی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس آدمی کے پاس ڈھیروں مال ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، لوگوں کو دینے والا ہو، بانٹنے والا ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بہت بہت سخی ہے۔ اور کریم یہ اس آدمی کے اوپر بولا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت بھرکا ہو یا اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے اتنا ہو، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ، دوسروں کے مدد اور تعاون میں اس کا دل بالکل کھلا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے، یعنی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا دل اس قدر فراخ تھا کہ کبھی بھی آپ کے ہاں کوئی بھی آئے، کبھی کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا۔ تو اس طرح سے مالی جو عبادت ہے اسے بھی ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری عبادات ہیں، ہر قدم پر انسان کو چاہیے کہ ان عبادات سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک بڑی عبادت ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے حضرت جبریل امین نازل ہو جاتے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدارسہ کراتے، خود آپ اپنے صحابہ کو بلاتے، قرآن ان سے سنتے۔ تو یہ عبادتیں ہیں، ان عبادتوں سے بھی اپنے آپ کو آدمی کو چاہیے کہ جوڑ کر کے رکھے اور ایک تیاری بنا لے، شیڈول بنا لے کہ ہمیں روزمرہ کتنی عبادتیں کرنی ہیں، کتنی تلاوتیں کرنی ہیں، اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ قیام اللیل اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص طور سے، حالانکہ یہ ہر مہینے میں ہے، کبھی بھی آدمی بندہ پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے مومن اہتمام کرتا ہے۔ کچھ غافل لوگ ہیں بیچارے جو اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی قیام اللیل کے رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، الحمدللہ آپ نے بڑی ہی اچھی باتیں بتائیں ہمیں اور ناظرین کو رمضان اور روزوں کے تعلق سے۔ اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور آپ کے علم میں اضافہ عطا کرے۔ ناظرین کرام، شیخ محترم سے ہم اور بھی اچھی باتیں جانتے، لیکن وقت ہو چکا ہے ہمیں آپ سے وداع لینے کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور سوالات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔